بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلاة وسلاما علیک یا حبیب اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے کوئی ہدیہ درود شریف یا کلام پاک یا آیات کچھ پڑھی ہوں ثواب میرے ملک کر دیں۔ بسم اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا الہ العالمین، آیات بینات قرآن پاک ختمات مبارکہ جن کا ثواب میرے ملک کیا گیا ہے، اوراد وظائف جو کچھ پڑھے گئے، مدائح شریف جو پیش کیے گئے، یا الہ العالمین جو بھی لنگر شریف طعام تیار ہوا، یا اللہ پاک ان سب نیکیوں کا اجر و ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سید الانبیاء والمرسلین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام رسل اعظام علیہم السلام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذریت پاک، اہل بیت اطہار، اصحاب قصا، یا اللہ پاک سب کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر پنجتن پاک کے لیے اور خاص طور پر امیر المومنین مولا المؤمنین یعصوب المسلمین مولائے کائنات سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی ذات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ یا اللہ آپ کے چار یار، نبی کریم علیہ السلام کے چار یار، خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرین، اصحاب بدر اور تمام اصحاب رسول کریم کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ یا اللہ پاک ائمہ
مجتہدین کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما، ائمہ اولیاء کرام کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما، خاص طور پر ہمارے پیر پیران پیر دستگیر سید الاولیاء سیدنا امام ابو محمد عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سرکار بغداد کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضرت غریب نواز سلطان الہند سیدنا معین الدین حسن سنجری سجزی رحمہ اللہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ پاک سید السادات خواجہ خواجگاں امیر الاولیاء حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند قصر عارفاں بخارا شریف کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، الہی قبول فرما۔ شیخ الشیوخ حضرت سیدنا عمر شہاب الدین سہروردی علیہم الرحمہ والرضوان کے لیے یا اللہ ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما، اور اپنی شان کریمی کے مطابق ان اعیان کو اور ان ذوات قدسیہ کو یا اللہ اجر و ثواب عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کے وسیلے سے، ان اعیان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام امت محمدیہ مرحومین کے لیے، دنیا سے پردہ کرنے والوں کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ یا اللہ پاک حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کی ولایت کا صدقہ مالک تعالیٰ جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں، ان کے اعزاء اقربا جو دنیا سے پردہ کر گئے، سب کی ذوات و ارواح کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک تعالیٰ قبول فرما۔ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ پاک ان کی قبروں پر بے حد رحمتیں نازل فرما۔ یا الہ العالمین آخر کے سلسلہ نسب جو سیدنا امام موسیٰ کاظم تک اور آپ سے لے کر کے حضرت مولا علی شیر خدا تک ہے، میں اپنے سارے آباء و اجداد کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کرام کے لیے بھی، اپنے مشائخ اعظام کے لیے بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک تعالیٰ ان نیکیوں کا اجر و ثواب ان کی ذوات قدسیہ کو عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے احباب ہیں، ان کے جتنے اعزاء اقارب میں بیمار ہوں، مالک تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو شفائے کامل عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کو رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ پاک دکھ درد مصیبتیں پریشانیاں دور فرما، رزق حسن میں سب کو برکتیں عطا فرما، اور رزق کریم نصیب فرما، عزت والی روزی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک سب کے جان میں، مال میں، صحت و عافیت میں برکتیں فرما دے۔ یا اللہ پاک حضرت مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ ہم سب کو صاحب اخلاص فرما دے، اور مالک تعالی سب کو اپنی ذات پاک کی لگن نصیب فرما، اور زیادہ سلوک پر یا اللہ سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ روہنگیا کے مظلوموں کی مدد فرما، یا اللہ شام میں اور جتنے بھی دنیا میں مظلوم مسلمان ہیں، مظلوم انسان ہیں، یا اللہ ان کو ظالموں کو چنگل سے نجات عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی نصیب فرما۔ یا الہ العالمین دعائے نیک تمام مسلمین مسلمات کے حق میں قبول فرما، مومنین مومنات کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، بحرمت نبی الکریم وآلہ الطیبین واصحاب الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ سب حضرات دروشی پڑھ لی، آل پاک پر بھی، اصحاب پاک پر بھی، الصلاۃ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی سیدنا بیان کس منہ سے ہو
اس مجمع البحرین کا رتبہ بیاں کس منہ سے ہو اس مجمع البحرین کا رتبہ جو مرکز ہے شریعت کا طریقت کا ہے سر چشمہ. اب غور سے سننا اور پھر دیکھنا کہ کن کن مطالب کو حضرت بیان فرما رہے ہیں. بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے یہ ایمان کا کعبہ. وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں. یعنی قرآن پاک کلام اللہ خاموش قرآن ہے. ٹھیک ہے, بندہ پڑھتا ہے نا اس کو, تو یہ قرآن ناطق ہے. وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہیں. نہیں جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رستہ. جس دل میں مولا شیر خدا نہیں ہے اس دل کی طرف یا اس دل سے قرآن کی طرف کوئی رستہ نہیں جاتا. اس لیے کہ وہ تو قرآن ناطق ہیں, اور دوسرا اس حدیث کی طرف بھی ہو گیا کہ قرآن اور علی تو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. حدیث صحیح سرکار دو عالم وسلم کا فرمان ہے. اچھا, نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربان کی. نبی کی نیند پر اس نے نماز عصر قربان کی. جو حاضر کر چکا تھا اس سے پہلے جان کا ہدیہ. نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج. نہ کیوں کر لوٹتا اس کے لیے ڈوبا ہوا سورج کہ جب اس چاند کے پہلو میں ایک سورج کا تھا جلوہ. یعنی آپ کو چاند بھی کہہ رہے ہیں, وہ چاند کیوں نہ لوٹتا اس چاند کی طرف کہ جس چاند کی گود میں سورج کا جلوہ تھا. کیونکہ آپ کا سر انور تھا نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو حضرت نے کس طرح شعر میں ذکر فرمایا. تعالی اللہ تیری شوکت تیری سہولت کا کیا کہنا کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ. مسلمانوں رسول اللہ کی الفت اگر چاہو, مسلمانوں رسول اللہ کی الفت اگر چاہو
کرو اس کی غلامی جس کا ہر مومن ہوا بندہ، ہر مومن ہوا بندہ۔ کس کی غلامی کرو پھر؟ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت چاہتے ہو تو چونکہ آپ مولا ہیں اور آپ کو رسول اللہ نے مولا فرمایا تو مولا آقا ہوتا ہے اور اس کے ماننے والے اس کے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت نے جو من کنت مولا کی حدیث ہے اس کا مفہوم جو ہے اتنا واضح کر دیا کہ ہر مومن سرکار کا غلام ہے، بندہ ہے، کیونکہ آپ آقا و مولا ہیں۔ اور اس مفہوم میں بہت سا مطالب ہیں، لیکن میں چونکہ اس وقت کلام پڑھ رہا ہوں اسی تک رہنا چاہتا ہوں، اور الجھن نہیں ہے اس میں کہ رسول پاک نے والد کو بھی آقا، سردار اور مولا کہنے کی اجازت دی ہے کہ وہ بدرجہ حاکم کے ہے، ٹھیک ہے۔ والدہ کے لیے بھی یہ فرمایا ہے کہ والد کے لیے بھی فرمائیے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا، کیونکہ والد اپنے بچوں کا والد ہوتا ہے نا، والدہ بھی اپنے بچوں کی والدہ ہے، تو مولا سرکار تو سب مخلوق کے لیے مولا ہیں، تو جب سب مخلوق کے لیے مولا ہیں تو فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ حدیث متواترہ ہے، اور حدیث متواترہ وہ ہوتی ہے جس کا منکر کافر ہوتا ہے۔ ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا۔ حضرت مفتی احمدیان مفتی تو تھے وہ، سب فتوی دیا ہے۔ اچھا جی، ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا۔ یہ دسترخوان انہی کا ہے۔ اور آج تو ختم شریف خاص حضرت کے یوم ولادت پر ختم شریف ہو رہا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں، اور ایصال ثواب بھی حضرت کی بارگاہ میں، اور جیسا طریقہ ہے طریقت اور شریعت کا سب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ الحمدللہ کہ ایسے ہی طریقے سے جشن بھی ہونے چاہیے۔ لوگ جشن کا نام رکھتے ہیں نا، اس سے بڑا جشن کیا ہے؟ جشن یہ ہے کہ آپ کی روح عالی متوجہ ہو بندوں کی طرف۔ ہو چشتی قادری یا نقش بندی سوروردی ہو، ملا سب کو ولایت کا انہی کے ہاتھ سے ٹکڑا۔ ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو، اوساخ الناس سکائے نے فرمایا نا، صدقات واجبہ لوگوں کے مال کی میل ہے، کچیل، مال کچیل، میل کچیل ہے، جیسے ہاتھوں سے میل بندہ اتارتا ہے، اس طرح مال کی یہ میل ہے، ٹھیک ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو، کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ، کہ دنیا کھا رہی ہے جس کی آل پاک کا صدقہ۔ اب آخری آپ جو مقطع شریف لکھا ہے، سبحان اللہ، قلم توڑ دیا ہے۔ علی مشکل کشا ہے
سب کے سالک کا سہارا ہیں، سب کے مشکل کشا ہیں، اور سالک آپ چونکہ اپنا لقب جو تخلص ہے سالک رکھتے تھے حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علی مشکل کشا ہیں سب کے سالک، سب کے علی مشکل کشا ہیں، سب کے سالک کا سہارا ہیں، یعنی سب کے مشکل کشا ہیں تو میرا سہارا بھی وہی نہیں، ایک کہہ رہے ہیں ہر ایک محتاج ان کا ہو، کون کون؟ ہر ایک محتاج ان کا ہو، جوان بوڑھا ہو یا بچہ، بچیاں نو بھی لوڑ ہے انہاں دے کرم دی، بڈھیاں نو بھی لوڑ ہے، جواناں نو بھی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک واسطے بچپن انہاں دا جیسا جی کہ اکھ کھولی تے اللہ دے حبیب دی زیارت کی، ٹھیک ہے جی، شرف حاصل کیتا سب تو پہلے اکھ کھولی، ادو ہی کھولی جدو اللہ دے حبیب جلوہ فرمایا، چہرہ مبارک دیکھا اور جوانی ان کی، سبحان اللہ، جوانی سے تو باہر و بر گونج رہے ہیں کہ کس طرح ان کی شجاعت ہے، اور بڑھاپا تو نہیں کہہ سکتے آپ کی عمر مبارک جو ہے، لیکن آپ آخر عمر تک الحمدللہ چونکہ شہادت کا درجہ پایا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس شہادت کا درجہ بھی مسجد میں پایا ہے، سبحان اللہ، فجر کی نماز کے لیے جب تشریف لائے تو اب صرف ایک بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس جشن کو یا خوشی کے موقع کو کہ میلاد منا رہے ہیں اور برتھ ڈے منا رہے ہیں مولا پاک شیر خدا امیر المومنین کا، اس کو لکھ دیتے ہیں کہ مولود کعبہ کا جشن، اس پر بعض لوگ بہت بیچاروں کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کے جتنا بڑا رتبہ ہے اتنا ہی ان کے دشمن بھی زیادہ ہیں، حاسدی بھی ہیں، کیونکہ صاحب رتبہ کا ہی حسد ہوتا ہے نا، جس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے اس سے زیادہ حسد کون کرتا ہے؟ حسد کے لیے بھی کچھ کمال ہونا چاہیے تب وہ لوگ کرتے ہیں نا حسد، تو جب کمالات کے جامع ہیں، مجمع البحرین ہیں، تو اسی لحاظ سے دشمن بھی ہیں ان کے، شروع سے ہی تھے، آج بھی ہیں، جلتے ہیں، لیکن محدثین کرام کا اتفاق ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ آپ کی ذات پار کے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ محترمہ معظمہ مکرمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کعبہ مکرمہ میں تشریف فرما ہوئے، تو امام حاکم نیشہ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حاکم حدیث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں المستدرک علی الصحیحین میں یہ بات جو ہے یہ لکھی ہے کہ متواتر اخبار ہیں ہمارے پاس، حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خبریں متواتر ہماری تک پہنچی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کعبہ شریف کے اندر، فی جوف الکعبہ کا لفظ ہے وہاں، کعبے کے پیٹ میں، یعنی کعبہ شریف کے اندر حضرت فاطمہ بنت اسد موجود تھیں، اور مولا کائنات کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اس پر لوگ بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، لیکن ان سے لے کر کے ہر دور میں بزرگوں نے، محدثین نے، محققین نے، اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی اکابر ہیں،
انہوں نے سب نے اس بات کو نقل کیا ہے. اسی حدیث پاک کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا شریف میں بھی نقل کیا ہے، نقل کر کے پھر اس قول مبارک کی تصدیق کی. اور ہم لوگ جب بچپن سے جہاں بھی جاتے تھے، بالکل بچپنے میں بھی جس علاقے میں بھی گئے، اپنے عزیزوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس جاتے تھے، تو وہاں بھی سب لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے پاکستان کے اندر، جہاں بھی گئے مسجدوں کے اوپر یہ شعر لکھا ہوتا تھا کہ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکابہ ولادت بمسجد شہادت. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایک جگہ کی بات نہیں ہے، ہر جگہ جہاں بھی گئے، سندھ ہند میں گئے، سب جگہ لکھا. اور صدیوں سے یہ ہی چلا آ رہا ہے. اور لوگوں کو تکلیف شاید اس واسطے ہے کہ یہ جو ہے نا بات حضرت مولا علی کے لیے شاید بہت بڑی ہے، بھائی کعبہ شریف میں پیدا ہوئے تو بنا، یہ بات نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ کعبہ شریف جو یہ بلڈنگ ہے نا، کعبہ شریف کی اور دیواریں ہیں، چھت ہے، اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف ہاتھ کر کے باقاعدہ فرمایا، کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے. لیکن ایک مسلمان کا جو دم معصوم ہے، ایک مسلمان کے خون کی، اس کی جان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے، اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ حرمت ہے. بالکل اس طرح مخاطب کر کے آپ نے فرمایا. اس لیے لوگوں کو دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہ اپنے اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں. بلا شبہ یہ بات ٹھیک ہے کہ کعبہ شریف اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، لیکن وہ ہستی خدا کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ جس کے لیے اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مجھے رب نے فرمایا اور اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عالم جو ہے اسلام کا اور دین کا، یہ صبح کئی روز گزر گئے، بعض محدثین لکھتے ہوئے 40 روز گزر گئے، یہ اس سے بھی زیادہ کا محاصرہ تھا. صبح یہ میں اپنا جھنڈا علم جو ہے دین کا، عزت شوکت اسلام کا اور لشکر اسلام کا، یہ میں اس بندے کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فتح عطا فرمائے. صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ساری کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. اور یہ بھی حدیث پاک جو ہے وہ مشہورہ سے بھی اوپر درجہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یفتح اللہ علی یدیہ کے لفظ ہیں کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے. کہ تو فتح تو اللہ دے رہا ہے، اس کے ہاتھ پر کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو اپنی قدرت کا مظہر فرما رہا ہے. تو کعبہ بھی مظہر ہے نا، ذات خداوندی اور صفات خداوندی کا مظہر ہے. تو مولا کی علی پاک شیر خدا کی ذات پاک جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات کی مظہر ہے. حضور کی ذات خدا کا مظہر ہے، اور مولا علی شیر خدا صفات خدا کے مظہر. اور پھر محمد رسول اللہ کی ذات کے مظہر بھی، مظہر اتم بھی حضرت مولا علی شیر خدا کر رہا، تبھی آپ کو انف و ثنا میں لایا گیا. لیکن میں اس وقت بس اشارہ ہی دے رہا ہوں، اور مفتی صاحب قبلہ کا یہ جو کلام ہے یہ بڑی، میرے پاس اس وقت بھی 40 کتب کے حوالہ موجود ہیں. 40 کتب حدیث پاک سے لے کر کے تاریخ کی ساری کتابوں سے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی شیر خدا کعبے کے اندر پیدا ہوا. لہذا
ہمارا یہ پختہ یقین ہے، اور یہ بھی یقین ہے کہ کعبہ شریف میں پیدا ہونا کوئی یہ حضرت مولا علی کی فضیلت نہیں ہے، کعبے کی فضیلت ہے کہ مولا علی وہاں پیدا ہونا، کیونکہ کعبے کی جو عزت ملی ہے جی وہ سرکار دو عالم علیہ السلام سے اور مولا علی شیر خدا سے ہیں، پاک کیا، صاف کیا۔ اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں کہ بڑے بڑے شان والے صحابہ کرام ہیں، تو لیکن جو لوگ بنو ہاشم ہیں یہ خاص وہ لوگ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خاص ہیں وہ کہ جن کے ذمے ہے کہ کعبہ شریف کی طہارت کریں، اور جو کعبہ آنے والے ہیں ان کے لیے اس کو پاک صاف رکھیں۔ میں کہتا رہتا ہوں یہ معاہدہ ہے باقاعدہ آل ابراہیم سے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر جو صفائی پاکیزگی ہوئی اور بتوں سے پاک کیا گیا، تب بھی آپ کے ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ۔ تو ایسی مقدس ہستی ہیں، اور سارا تعلق ہے، ہر مومن کا تعلق ہے، ہم کوئی اجارہ داری اس پر نہیں قائم کرتے، لیکن قادری فقیروں یہ بات یاد رکھو کہ ہمارا خاص تعلق یہ ہے کہ ہمارے تو مرشد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ اور جیسے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا پھر دڑکا کس بات کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دڑکا آپ کے پہنچنے پر یا آپ کی مدد پر ہمیں کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ ان کے مشکل کشائی پر اور ان کے پہنچنے پر ہمیں کوئی نہیں۔ دھڑکا اس بات میں ہے کہ ہم سے غلامی میں کوتاہی نہ ہو، اس بات سے تھوڑا دل آتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ وہ بھی ہم ابھی زندہ ہیں اور موقع غنیمت ہے۔ دیکھو جب تک انسان کے سانس موجود ہیں، اس جان میں جان ہے، تب تک وہ رجوع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان ذوات قدسیہ کی طرف۔ تو یہ ہمارا تو بڑا قریبی تعلق ہے، آپ پکار کر علیحدہ بیٹھ کر پکار کر کہا کریں کہ مولا ہم تو مرید ہیں آپ کے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا میر علی شیر علی صاحب نے قوالی پڑھی جو ساجد کی، اس کے اندر بھی ساجد صاحب کی، اس کے اندر بھی آخری شعر ہے کہ میں بھی آپ کا ادنا مرید ہوں، یعنی بہت پیارے لفظ وہ جو انہوں نے بولے ہیں۔ میں اس موقع پر موجود تھا جب جس کا کلام پڑھا جا رہا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے، اور یہ دونوں ان میں سے ایک ابھی فوت ہو گئے، اپنا شیر علی صاحب فوت ہو گئے، لیکن وہ بڑے عاشق تھے ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے، اور بڑا رجاؤ کے ساتھ کلام پڑھتے تھے۔ تو یہی عرض کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حضور میں بھی آپ کا ادنا مرید ہوں، کیونکہ نسبت تازہ بندہ رکھتا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ روحانی سلسلہ ہے، اور روحانیت اسی وقت، روح تو مرتی نہیں، روح نہیں مرتی، روح کو موت نہیں ہے، روح زندہ ہوتی ہے، اور اس لیے کوئی یہ وہم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب کیا ان باتوں سے آگاہ ہیں۔ تو بھائی خدا کے بندو، جب ابھی وہ اس وجود بشری میں آئے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی کامل ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، سرکار نے یہ لکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا اپنی پیدائش سے پہلے بھی آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر حضور تک، اور حضور سے لے کر قیامت تک امتوں میں جتنے ولی ہیں سب کو فیض مولا علی شیر خدا دیتے، اس لیے ہمیں یہ وام کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اس وقت آپ حیات ہیں یا نہیں حیات ہیں، جب آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اور اتنا بڑا مجدد ہے زمانے کا، بہت بڑی ہستی ہے، 400 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے حضرت مجدد، آپ کے مکتوبات شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آپ کا فیضان آپ کے آنے کے بعد کا نہیں ہے۔ تو اس باتیں سمجھنے کے لیے بندے کو روحانی ہونا پڑتا ہے،
ابھی تک آپ جو ہے نا اس کھوبے چ نہیں وڑے گل نیری سن دے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا روحانیت کہتے کس کو ہیں بھائی روحانی مدد تو اس وقت کی آپ کی جاری ہے اور یہ لکھنے والے خود حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو وہ بلند رتبہ دیا ہے اپنے حبیب سے فرمایا کہ توحید پر اور تیری رسالت پر کفار گواہیاں مانگتے ہیں تو ان کو کہہ دو کفا باللہ شہیداً میرے تو اور تمہارے درمیان اللہ کی توحید اور میری رسالت اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے ٹھیک ہے لیکن کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم اور آگے کیا فرمایا من عندہ علم الکتاب ایک اللہ گواہ کافی ہے اور اس کے ساتھ بندوں میں کون گواہ ہے من عندہ علم الکتاب جو اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ علم الکتاب والا بندہ کون ہے فرمایا علی مرتضیٰ شیر خدا تو رب نے حضور کی شریعت اور حضور کی رسالت کی گواہی میں ایک اپنا ذکر فرمایا کہ حبیب یہ کہہ دو کہ اللہ کی گواہی کافی ہے اور دوسرا علم کتاب کا جو عالم اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس کو علم کتاب ہوتا ہے نا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار میں آصف بن برخیہ ان کے پاس علم کتاب اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب وہ علم کتاب والے تھے جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے کر آ گئے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کی گواہی اور من عندہ علم الکتاب جو کتاب کا سب سے بڑا عالم ہے اس کی گواہی سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرے مقام پر بھی قرآن میں یہ مضمون موجود ہے کہ شاہد اللہ انہ توحید کے گواہوں میں بھی اولو العلم قائم بالقسط یہ بھی موجود ہے لیکن کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا اور یہ مولا علی کا لنگر ہے اور روحانیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سب عدیہ پیش کر دیا گیا ہے مولا کی بارگاہ میں تو آپ یوں نہ سمجھا کریں کہ کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے فیض کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ لنگر پاک بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ان محبوبوں کے ایصال کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے تو یہ لنگر بھی حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں یہ ذریعہ ہے باطن کی روشن ہو جانے کا ادب سے بندہ کھاتا ہے اور اس عقیدے سے کھائے گا تو وہ جسم کے لیے باطن کے لیے وہ نور بن جاتا ہے اور اس کی برکات نصیب رہتی اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی محبت میں اور اپنے محبوب کی محبت میں اور اس محبت کی روشنی میں ہر اس عمل کے ساتھ قول کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جن سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے اور اس سے ہمارا دین بھی اور دنیا بھی سنور جائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم